مولانا وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. اللہ عز و جل کے بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام سامعین، حاضرین، ناظرین محترم و محتشم، اللہ رب العالمین جل معینہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ آج ہمیں جو لمحے میسر ہوئے، اللہ رب العالمین نے تمام دنیاوی چیزوں سے چھوڑ کر ہمیں اپنی طرف راغب فرمایا. کچھ دین کی باتیں سنی سنائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اس کی ہدایات نواز شریف ہم نے سنی. الحمدللہ بوسیلہ ہمارے صاحب خانہ محترم جناب اعجاز حسین صاحب کی نانی جان کے وصال کے سلسلے میں آج کی محفل کا انعقاد کیا، اور ٹاپک تو 11ویں شریف ہی تھا، لیکن بہرطور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں مرحومہ کو فائدہ دینے، نیک عمل اپنے اپنے طور پر کر کے. اگر برا نہ لگے، محبت سے تھوڑا آگے آ جائیں، جتنا قریب ہوں گے تو بیچ میں خلا ہوتی ہے نا، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی تیسری مخلوق آ کے نہ بیٹھ جائے. بہت اچھا، آرام سے بھلے بیٹھے ٹیک لگا کے، جن کو مجبوری ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے، جو نہیں ہے نوجوان ہیں ابھی تو بہت گزارنے تمہیں محفلوں کے وقت. ہمارے حافظ صاحب کی طرح ٹائم پہ آ جایا کریں تو آپ کو تکلیف ہی نہ ہو. تو اتنے پنچول ہوتے ہیں ہمارے بڑے جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں، وہ پروگرام کا ٹائم بھی جانتے ہیں کہ شاہ صاحب ابھی بھی پورٹ پکڑے، ابے بھائی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو گیا، ابھی تو ابھی ایک شخص آئیں گے، دیکھنا آپ کو آئیں گے پورے میرے صلاۃ والسلام پڑھنے پر. سبحان اللہ. تو میرے دوست و بزرگوں، آئیے کیا محفل جمائی ماشاء اللہ. اتنے ماؤنٹ پراسپیکٹ میں کثرت کے ساتھ بات کا فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی ہے. سبحان اللہ. فرسٹ ٹائم. بہت ساری محفل ہم کرتے ہیں نا، یہ 6-7 ابھی تو 2 دن آئے نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ، لیکن ہم نے ٹائم پیریڈ بڑا شارٹ رکھتے ہیں. پہلے تو بتاؤں، اور اتنی اچھی کلام پڑھے انہوں نے، میرا بھی دل چاہتا ان کا ہی کلام پڑھوں آج. ایک اتنا اچھا کلام پڑھے تو میں بھی اس کا حق رکھتا ہوں کہ چل یار تجھے وہاں اتنی دور 3-4-10 ہزار میل دور یاد کیا ان لوگوں نے، 2-3 کلام پڑھ لیے ایک ہی بندے کے، جو میرا فیوریٹ بھی ہے. میں اچھا خاصا تعلق بھی ہے ان سے میرا. میں نے کہا چلو اس کا بھی کلام میں پڑھ لوں گا، 2-4-5 اشعار قبول ہوں گے تو سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اہتمام ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آج ایک تھوڑی کہتے ہیں نا کہ گفتگو تھوڑی سی زیادہ نہیں، ٹائم لے لیا انہوں نے 10-15 منٹ سے بھی زیادہ نہیں، 10 منٹ. لیکن گفتگو ایسی ہوگی کہ آپ سنیں گے تو سنیں گے بھی نہیں. میرا یاد رکھیے، میں آپ جو سناؤں گا آدمی سنتا نہیں ہے، ایسی باتیں سنتا نہیں ہے، لیکن ہم کریں گے کیونکہ آج اس نے موقع دیا ہے ہماری مرحومہ نے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، کیونکہ بہتر مرنا تو سب کو ہے نا، ہم کو بھی ہے. تو آئیے نا میرے ساتھ محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ اقدس میں دیے درود و سلام پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ. محبت سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لیکن چند ربائی کہ گنبد خضرا
بڑی درود پاک میں محبت سے اللہم صلی علی سیدنا سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، ہم نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا لگا تو کہتے جاؤ یار، سبحان اللہ، اس میں کون سا خرچ ہوگا تمہارا؟ سبحان اللہ، میں فائدہ دے رہے ہیں پھر بھی تم نہیں کہہ، سبحان اللہ، خبر میں کہنا تو موقع ہی نہیں ملے گا تو پھر کہو گے یا اللہ موقع تو دے جائیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، دوبارہ 5 نہیں پڑھیں گے، 5000 ٹائم پڑھتے رہیں گے، آئیں گے ہی نہیں واپس۔ اب بھلے اب تیرے کو کام موقع ملا، اب تو آیا تو بندے میں قبر میں، تو میرے دوست اس سے پہلے پڑھ لو، جانے سے پہلے۔ اللہ کے سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، ہم نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے۔ سبحان تو اللہ، آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے وہ یا رسول اللہ، وہ تو آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو ہم جو سرکار کی محفل کو سجا لیتے ہیں، ہم جو سرکار کی محفل کو سجا لیتے ہیں، ہم جو سرکار کی محفل کو سجا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے وہابیا تیرا کیا لیتے ہیں، پڑھو سچ بتاتے دنیا تیرا کیا لیتے، وہ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے، کہو سچ بتانا، زور سے کہو سچ بتانا دنیا تیرا کیا لیتے، اس کو آنکھوں پہ، شعر سنیے گا اور سنتے جائیے گا، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے، پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے، پھر بولو سچ بتا، ارے دنیا تیرا کیا لیتے۔ اگلے 2 شعر سنیے،
سبحان اللہ. محبت والی بات کر رہا ہوں. پہلے تو بتائیے مدینہ شریف کون کون گیا ہے؟ کثرت ہونی چاہیے یار شکاگو میں تو. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے سب میں ایسے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے بہت سے لوگوں نے سب ملٹی ڈالر والے تو نہیں ہوں گے نا. کہتے ہیں نا وہ جیب والے ہی ہوتے ہیں بیچارے, جتنا جیب خرچ ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں ملٹی والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میں نے کہا اتنا مال ہے پھر بھی نہیں گئے. یہ شعر کی وضاحت کر رہا ہوں. دیکھو بات یہ کہ الحمدللہ فقیر آپ جانتے امام ہے ایک چھوٹی سی مسجد میں, آپ جانتے ہی ہوں گے. بس تعارف یہ ہے کہ جو اماموں کو آپ کو پتا ہے تنخواہیں ملتی ہیں تو وہ اس کو بتانے کا بھی مطلب نہیں ہے. اگر اس کو اوپر والے کو پتا چل گیا تو ٹیکس اس پہ بھی نہ لگا دے گی. اتنی کم ملتی ہے تو وہ ٹیکس لگا دے گا, نہیں کم کیوں ملتی ہے آپ کو. تو اماموں کو تو تنخواہ آپ کو پتا سنی مسجد میں بیٹھ تو وہ اس حساب سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال رمضان میں حضور علیہ السلام کا کرم ہوتا ہے, مدینہ شریف ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے ساتھ ہی یہاں موجود ہیں الحمدللہ, تو میرے ساتھ آئے ہیں, وہاں تصاویر میں بچائی سب نے کیا. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ ابھی نیت کر چکا ہوں واللہ تلہ باللہ خدا گواہ ہے, لیکن کچھ نہیں. لیکن کچھ محبوب لوگ دوست ایسے پیارے ہیں تعاون کرتے. تو یہ شعر ان کے نظر کر رہا ہوں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے. وہاں سحری, وہاں افطار, وہاں تراویح اور وہاں ہر نمازوں میں اس کے لیے دعائیں خیر ضرور ہوتی ہے. کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ تو محسن ہے کہ وہ ہم سے تعاون کرتے ہیں فقیروں کو کہ آپ جائیے آپ کو اتنا دعا کریں گے. الحمدللہ ہم تو لائف میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن کیسے جاتا ہے بندہ کہ وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں, وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں, جس کو چرکار جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں, جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. کی قید نہیں ہے یہ سکرم کی باتیں, جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. سچ بتانا رے دنیا کیا لیتے ہیں. اب مدینے کا تصور دیکھو یار. دعا آمین یعنی آپ نے اس شعر پہ گئے کہ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے, گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. سچ بتا اور غم کے ماروں کا طبیب نہ کرو کوئی علاج, غم کے ماروں کا طبیب نہ کرو کوئی علاج. ہم تو غم عشق کے نبی میں ہی مزہ لیتے ہیں, ہم تو غم عشق نبی میں ہی مزہ لیتے. اور جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنہ, کسی نے دیکھا ہے وہ سبحان اللہ. دیکھو شاعر کیسے لایا ہے. اور جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنہ, جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنہ, ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں, ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے کہا تھا کہ گفتگو میں نے چھیڑ دی، یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں موت ایک حقیقت ہے، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ آج وہ بی بی چلی گئی، الحمدللہ اپنی اچھی زندگی گزار کے اللہ انہیں جنت الفردوس کو جگہ عطا فرمائے۔ اور ہم یہاں دعا کے لیے بیٹھے ہیں میرے دوستوں، اور ہمیں بھی جانا ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یقینی طور پر عقل مند لوگ ہیں اور کاروباری بھی ہو، دنیا دیکھی بھی آپ کی۔ سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ سے پوچھا، یو سے واٹر؟ یس، یو سے واٹر نا؟ دیکھا کیسی بات، واٹر نا؟ چلے واٹر، سب کہتے ہیں واٹر، سستے میں سستی چیز تو واٹر ہے نا، کہ نہیں؟ کوئی شک ہے تو بتائے، واٹر ہے نا؟ ڈر رہے آپ یار؟ واٹر ہے نا؟ بے شک نا؟ ہاں بھائی، تیرے گھر میں آتا ہوگا فری کا واٹر، بیٹے یہ بوتلیں پیسوں کی آتی ہیں، کیسے فری بتا؟ اس ملک میں فری کیسے فری؟ بوتلیں آتی ہیں، پیسے لیتے ہیں نا بھائی، پیسے لگتے ہیں نا، کہیں تو ہائی لیول کی ہے وہ آئی کیو، میں نے کہا ایک بوتل آتی تھی ادھر حضرت یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، کیوں یہ $2-3 کی ہوتی ہے، $4 تک پہنچ جاتی ہے، کوئی برانڈیڈ ہوتی ہے، پانی وہ بھی برانڈیڈ اور وہ بھی مہنگا، تو پانی بھی مہنگا، سستا نہیں ہے بھائی، ہے نا؟ چلو دوسرا سوال، پھر اور آگے ایک بات کہوں تو آپ مانو گے، سب سہمت ہوں گے میری بات پہ، ہوا مانتے ہیں نا یار، فری ہے نا؟ فری ہے نا یار، کوئی پیسہ خریدنا نہیں، بولو یار، ڈر رہے ہو یار؟ یہ ایسے تھوڑی سی تمہید کر رہا ہوں، ہے نا؟ کہاں سے صحیح؟ یہ ہیٹ ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے گرم گرم، بیٹھ جاؤ سردی کے اندر، اور گرمی لگے تو اے سی کھولو، تو فری میں نہیں نا؟ بتاؤ یار، دیکھو یہ مطلب تمہید میں وہاں لے جا رہا ہوں۔ اب بتاؤ مہنگی ہے کہ سستی؟ ہوا بھی مہنگی ہے بھائی، آسان تھوڑی ہے، تیرے کو بے ہوش کرنے کے لیے وہ آکسیجن لگاتا، وہ بھی ہوا لگتی ہے تو بہت مہنگی لیتا ہے وہ بھی آکسیجن لگانے والا، تو ہوا بھی مہنگی نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز لیتے جاؤ نا، کوئی بھی چیز لیتے جاؤ سب میں قیمت ہے، ماں سوائے ایک کے۔ مفسرین فرماتے ہیں موت، سب سے سستی چیز کیا ہے؟ موت۔ پیسے دیتے ہو کیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو بننے والا بولتا ہے یار آگے مبارک ہو، چلو چائے وغیرہ کچھ کھانا پینا، یہ نہیں تھا۔ کیسے سستی موت؟ موت سستی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم سنیوں کو جو سستی چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تم موت کی قدر کیا کرو، موت کی قدر کرا کرو، موت کی جس نے قدر کی وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حیرت ہوگی اس بات سے، میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں الاکثر بذات الموت، فرماتے ہیں ہمیشہ ذکر کیا کرو موت کا۔ آج میں جو ذکر کر رہا ہوں اسی کو حدیث کو میں نے پڑھی ہے تو میں نے کہا آگے 2-4 جملے کہہ دوں، بڑی تفصیل کی بات کہ موت کا ذکر کرے، موت کا ذکر دن میں جتنی بار کرے گا کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اب آپ سوچو گے شاہ صاحب نے کہا موت کا کثرت سے ذکر کرنا، تو ٹھیک ہے بھائی صبح سے تسبیح لے لوں گا، یا موت یا موت یا موت یا موت یا موت، ہے یہ فلسفہ ہو سکتا ہے نا؟ ہم آدمی تو یہ کہے گا نا، بول دیا موت کا ذکر تو کر رہا ہوں نا۔ موت کا ذکر کیا ہے میرے دوستوں؟ جب تم موت کا ذکر کرو گے، موت کو یاد کرو گے تو ہوگا کیا؟ کوئی قدم تم گناہ کی طرف اٹھاؤ گے اگر تمہیں موت یاد ہے نہیں اٹھاؤ گے۔ بولو بھائی مرنا ہے، بچھو ہے قبر کے اندر، حشر میں یہ ہوگا، وہ پکڑو رک جاؤ گے۔ تو موت کو یاد کرنا کیا ہے؟ غیبت کرنے جاؤ گے غیبت نہیں کرو گے، یہ موت کو یاد کرنا۔ نماز کے لیے گئے، سستی آئی، چلو کل پڑھوں گا، آج نہیں جاتا، وہ بھائی مرنا ہے، موت ہے، اللہ تو پہلے سوال ہی موت نماز کا کرے گا۔ چلو چلو یہ موت کو یاد کرتے جاؤ، دیکھو تمہاری زندگی بدل جائے گی، اس لیے کہ مرنا ہے۔ آج ہم بیٹھے الحمدللہ مرحومہ کی یاد میں اس کو سارے ثواب پہنچانے کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت جو ہے نا میرے سرکار فرماتے ہیں اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کی نشانی میرے سرکار نے فرمائی، سنیے مختصر سی بات ہے، میں لمبا نہیں کر رہا ہوں، ایسے محبت کے ساتھ کہ ہمیں یاد آ جائے محبت سے۔ موت مرنا ہے، کوئی جوان کوئی بوڑھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا 65 سال کے بچے جو بندے آتے ہیں وہ بھی بے فکر ہیں، وہ بھی بے فکر ہیں، سچ بتا رہا ہوں کہ بھائی مرنا ہی نہیں ہے بھائی، ابھی کتنے نہیں مرنا ہی نہیں، وہ بھی بے فکر ہیں ساری چیزوں سے۔ تو نوجوان تو ہیں، حالانکہ ان دونوں میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، وہ بھی کسی وقت مر سکتا ہے، وہ بھی کسی وقت
مر سکتا ہے. مرنے کے لیے کرائٹیریا نہیں ہے کہ مارنی کس کو جلدی جانا ہے یا کس کو نہیں جانا, لیکن اپنے اعمال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایھا احسن عملا, عمل ایسے خوبصورت کر جاؤ کہ وہ تیری موت حیات بن جائے. یعنی میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ارے وہ بندے تو زندگی میں ایسا کام کر کے جا کہ تو مرے تو تجھے فخر ہو کہ یار کیا ہے موت سے مجھے تو کیا خوف آئے گا. یعنی اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ موت جو ہے, زندگی جو ہے دنیا کا قید خانہ ہے. یہ زندگی چل رہی ہے ہماری قید خانہ ہے اصل میں, یہ ہم نے سمجھ لیا آ رہا ہے ایسا, یہ قید خانہ ہے. اس سے نکلتا ہے نا بندہ, مسلمان کی بات کر رہا ہوں, مومن کی. وہ مومن نہیں, اس سے کیا مطلب, وہ تو اس دنیا کے مزے لے رہا ہے, لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ایک قید خانے کے اندر ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک قید خانے میں ہوتا ہے. جب مومن کی روح نکلتی ہے اس سوراخ سے, اس پنجرے سے, اور پرواز کرتی ہے نا, کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. میرے دوستو, وہ بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو فرشتے آسمانوں کو اس کی روح کو لے جاتے ہیں کتنے اہتمام کے ساتھ, اس لیے کہ اس نے وہ اعمال صالح نیک کیے. ورنہ کیا ہو, لیکن اچھی موت کی نشانی, اچھی موت کی نشانی کسی نے کہا جب بندے کی آخری وقت آتا ہے, آپ اور ہم بھی ہوتے ہوں گے کبھی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے رحم فرمائے, لیکن دنیا میں جانا, دنیا سے جانا سب کو ہے نا. کوئی جاتا ہو تو دیکھو, آپ کی حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مر رہا ہو وہ آخری وقت ہو, دیکھو 3 نشانیاں اس کے اندر ہیں. اچھی موت کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ 3 نشانی نظر آئے مرتے وقت, سانس نکل گیا, لیکن سانس نکلنے سے پہلے جو نزا کی کیفیت میں اس کو دیکھو کہ وہ اس کے نتھنے سوج گئے ہیں, اس کے نتھنے سوج گئے ہیں, پھول جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں, تو سمجھ لو یہ بندہ بخشا گیا ہے. اس لیے کہ اس کو اپنی پوری زندگی کے معاملات یاد آ گئے, اس نے توبہ کی اور آنسو نکلے کہ یا اللہ. بس یہی تو لمحہ ہے جو اس وقت جس نے کر لیا کام جانے سے پہلے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے. کلمہ شریف جس کی زبان سے نکلا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ بخشا گیا. اور ایسے نہیں نکلتا کلمہ شریف بھی, ایسے نہیں نکلتا. بڑے معاملے ہوتے ہیں بھائی, بڑے بڑے ترم خواہ مرتے ہوئے حالت میں ہوتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے, دیکھیے آپ کے ہمارے علاقوں میں جنرلی ہمارے معاملے میں ہوتا کیا ہے, یہ مشکات شریف کی حدیث بھی ہے, لیکن ہمارے معاملے میں ہوتا کیا کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں یا احبابوں میں عزیزوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں پیار سے. ہارٹ اٹیک ہوا کسی کو, کیا ہوا, دینن دیر یہی ہے نا, ہارٹ اٹیک ہوا تو کہاں گیا ہو, دینن دیر ابھی لگا ہے 2 منٹ نہیں, کیا ہوا ابا کو لگا, راستے نہیں چلے گئے. اب یہ تو چلا گیا نا بندہ اپنی محفل جمی میں, یار بندہ بڑا اچھا تھا. بولو کیا اچھا تھا یار, ٹائم ہی نہیں دیا, کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی, کسی کو تکلیف ہی نہیں دی اور چلا گیا. اور یقینی طور پہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہوگا, جنتی تھا جو چلا گیا ہے نا. ہمارے عرف عام میں یہی ہے, بڑا تکلیف نہیں. پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اس کا علم نہیں ہے. سرکار علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسا ہی ایک بندہ گیا تو وہاں جو ہے نا لوگ جو جمع تھے انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی, ابے یار ابھی تو بات ہوئی میری, 15 منٹ پہلے میں آیا تھا اس کے پاس, واپس آیا تو چلا گیا, مر گیا دنیا سے. کیا خوش نصیب بندہ ہے, صحابہ بھی تھے, کیا خوش نصیب بندہ ہے. دیکھو یار کوئی تکلیف نہیں, ورنہ تو کتنی تکلیف ہوتی موت سے. یہ باتیں کر رہے تھے صحابہ نے سرکار علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا, یار سنا ہم گئے تو وہ لوگ محفل کے اندر عمومی طور پہ باتیں کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ غافل ہیں, وہ غافل ہیں. موت کا اس سے تعلق نہیں کہ جلدی گیا کہ دیر سے گیا کہ ماں گیا. ارے سنتے ہو, جو دیر سے جاتا ہے, جو بیماری سے کٹ جاتا ہے, جتنی بیماری سہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا جائے گا. تکلیف کے ساتھ جو جائے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. جو آرام سے گیا تو اس کی پکڑ بھی اتنی خطرناک ہے, اللہ نہیں چھوڑتا. اللہ تو کہیں بھی نہیں چھوڑے گا نا, بندہ کیسا بھی ہوگا پاسا. لیکن بیماری کی حالت میں مرے تو یاد رکھے, حضور مشکات شریف فرماتے ہیں کہ جو بیماری کی حالت میں بیماری سہتا تکلیف میں ظاہر ہے بہت سے لوگ انسان
تکلیف یہ بیماری ہے. اللہ بیچارہ بیمار بھی سوچتا ہے یار میں تو محتاج ہو گیا ہوں, لیکن وہ یہ نہیں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے کو امتحان دے رہا ہے, آزمائش دے رہا ہے, تیرے گناہ معاف کروانے ہیں, جبھی تو تیرے کو یہ بیماری دی. بیماری بھی اللہ کی طرف سے, میرا مرض تو ہوا مشفین, شفا بھی وہی دینے والا ہے مریض کو, مرض بھی وہی ہے, تو پھر آپ کو کیا ہمارا ایمان ہو. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ آخری بات یہ کر دوں کہ اچھی موت اور بری موت دیکھیں ہم بھی موجود ہیں یہاں. دیکھیں صحابہ کے زمانے میں ایک جنازہ آیا, حدیث یاد آ رہی, جنازہ آیا کسی صحابی رسول نے, کہیں بڑا نام بھی آتا ہے, خلفائے راشدین میں بھی نام ہوتا ہے. وہ جنازہ پڑھانے آئے تو دیکھا کہ جنازہ پڑا ہے اور اس کے کفن میں سے بڑا سانپ نکلا ہے, بڑا خطرناک. عمومی طور پہ لوگوں نے کہا بھائی کہیں سے آ گیا, وہ ڈنڈے ونڈے لا کے اس کو مارنے لگے. اللہ نے اس کو زبان دی. وہ کہتا کوئی مجھے کیوں مارتے ہو, یہ بول رہا ہے تو پھر جب سمجھ جائے کہ اندر کے اندر کوئی کرشمہ ہے, کوئی چیز ہے. وہ کہہ رہا مجھے کیوں مارتے ہو, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مبعوث کیا ہے, یہاں فرمایا کہ جا اس پہ عذاب دے. یہ بہت سخت گناہ گار تھا, اس کو ابھی سے گناہ عذاب دے تاکہ قبر میں آئے تو پھر تو اس کا معاملہ ہی دوسرا ہے. اب وہ صحابہ ایک دم رک گئے, لوگ رک گئے, کہنے لگے یار ہم بات کر رہا تو پوچھا بھائی تک یہ بھی بتا دے کیا ہے اس بدنصیب نے کیا ہے جو اللہ نے قبر سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا. سنیے گا 3 چیزیں بتائیں اس نے. اللہ معاف کرے میرے اور آپ, اللہ تعالیٰ بچت کرے. یہ 3 چیزیں جس میں بھی ہے نا توبہ ضرور کر لے. دیکھیں آپ اللہ اکبر, وہ کیا کہتا ہے صاحب جانتے ہو یہ کیا کرتا تھا. پہلی تو یہ بات تھی, لاکھوں کروڑوں میں ہم میں ہے, کروڑوں میں فگر بتا رہا ہوں, کروڑوں میں. پہلی بات یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تھی یہ اذان کو لفٹ نہیں کراتا تھا. لفٹ سمجھتے ہیں نا, بس ایک جملہ اچھا نہیں لگتا کہ اور بتاؤں, توجہ ہی نہیں ہے کیا اذان ہو رہی ہے. اور پھر نماز کا وقت ظاہر حی علی الصلاۃ, جب اذان مؤذن دے رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, اللہ کو آپ بلا رہا ہے تو آؤ اللہ کی طرف سے آؤ. اور وہ منہ موڑ کے ادھر ادھر میں لگ جاتا, چھوڑو کیا کرنا ہے کیا نہیں. نماز پہ بھی نہیں آتا تھا. اب تم میں ہم میں کتنے لوگ ہیں یار, معاف کرو, ابھی سے توبہ کریں. عذاب دیکھو کیسا ہے, جو قبر تو کا عذاب تو پوشیدہ ہے. یہ تو دکھ گیا تو ہمیں حدیث سمجھ میں آ گئی, تو ہماری کو نصیحت ہوئی کہ کرو. ہوا کیا, پر دوسرا یہ تھا کہ یہ علماؤں کی جو بڑے اس سے بڑے عالم والے یا بزرگ یا کوئی بھی ہوتے تو ان کی عزت نہیں کرتا تھا. مذاق آج ہمارے دور میں یہ حال ہے, مذاق اڑانا. کسی عالم دین کا دین کا علم اس کے پاس ہے, تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے تو مذاق تو نہ اڑا. وہ منع ہنستا تھا. اور واقعی اب صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, ہمارے جو زندگی کا حال ہے ہم تو دیکھتے ہیں, کبھی کمنٹس میں دیکھتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں کہ ابھی میں ذکر کروں نا آپ کے سامنے قبر کا, بھی میں قبر تک آیا نہیں نا, کوئی لمبی نہیں کرنی, ورنہ تو قبر کا عذاب کی پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کس کو کیا عذاب ہے. تو ایسے بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ منچلے ہوتے ہیں نا, تو برابر بولا یار یہ کیا ڈرا رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ ڈرانے کے لیے بلا لیا ہے کہ اظہر بھائی نے ہمیں. یار ایسی بات آپ سی بات, لا علمی جہالت, دین کا علم نہیں, کچھ نہیں. تو ابے بھائی پھر دوسرا کہتا ہے ابے یہ مولوی بھی عذاب ہونے والا ہے نا وہاں پہ, تو یہ اپنی داستان سنا رہا ہے. اس قسم کے جملے تو یہ گستاخی نہیں ہے, یہ عام ہے ہمارے یہاں. تو اب تو مولوی کوئی بھی بیچارہ بات نہیں کرے, کوئی پکڑا ہوئی جا رہے ہیں بھائی, اس کو تو دھندا ہو گیا, جہاں جاؤ نصیحت ہے نا. ایک واقعہ سنا دوں, بلکہ ہم کہتے تھے ہمارے بزرگ یہ لطیفہ ہے, لطیفے سے مراد یہ کہ مزاح ہے اس کے اندر ہلکا سا. مزہ کیا تھا کہ مولوی صاحب کسی ٹاؤن کے اندر, علاقے کے اندر, ان کا ایک کام تھا, جب بھی پڑھ کے نماز باہر آتے لوگوں کو پکڑ لیتے, نصیحتیں کرتے, یہ کرو تو رک جا کے. ان کا ایک طریقہ ماشاء اللہ صاحب دیکھو بڑی بات ہوتی ہے نا. اب وہ نوجوانوں کو کہاں برداشت ہوگا اس کو. ایک بندہ وہاں سے گزرے تو ایک بندہ جب گزرا تو اس نے کہا یار مولوی سامنے کھڑا ہے پکڑ لے گا. ایسے ہی پکڑ لے گا بھائی, اور کئی 2-3 گھنٹے کی, آدھے گھنٹے کے, تو جملے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اب بھائی وہ گلی سے اٹھ کے سائڈ پہ وہ چلا گیا. ایک دن اتفاق سے آیا تو وہ مولوی صاحب گلی سے باہر ہی نکل آیا. اب سامنے ہی آ گیا, ارے ادھر آؤ بھائی کیا حال ہے. ان کو تھوڑا درس و تدریس ہو, تھوڑے معاملات اس کو ہم بتانے لگے تو وہ کہنے لگا میاں کہاں جا رہے ہو. ارے حضرت صاحب ابھی بعد میں کرنا, ابھی بہت ضروری ہے اور کل قربانی ہے اور میں گائے لینے جا رہا ہوں, خدا کے لیے مجھے جانے دیں. اور ایک سودا کر کے آیا تھا, میں پیسے لینے گھر آیا ہوں, بس اس سے نہیں پیسہ لینا. نا بیٹا انشاءاللہ میں گائے لینے جا رہا ہوں, یہی ہے نا انشاءاللہ.
ارے مولوی صاحب آپ بھی شروع ہو گئے یار بھائی، پیسے دن ہو گئے ہیں میرے ہاتھ میں، جیب میں یہ پیسے بچ جا کے دینا اور لے کے آ یار ابھی انشاءاللہ، مطلب کوئی سودا ہوتا کوئی ڈینجرس کا معاملہ ہے نہیں، ہو گیا سب بھائی، کہہ دیا کرو ارے یار وہ جان چھڑا کے نکل آئے اتفاق سے جیب کٹ گئی ان کی، ٹھیک ہے نا، جیب کٹ گئی، گائے لینے والے پہنچے جیب ہی کٹ گئی، اوئے اب تو روتے رہے کہہ رہے یار مولوی صاحب صحیح کہہ رہا تھا یار، انشاءاللہ کہہ دیتا تو بچت ہو جاتی۔ اب وہاں سے آتے ہوئے انشاءاللہ ہر ایک سب اللہ کیا ہو گیا، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، مولوی صاحب مل گیا، کیا ہوا مولوی صاحب انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، آپ کا کہنا مانتا تو مولوی صاحب نے کہا ابے یہ انشاءاللہ پہلے بولنا تھا، اب کیا بول رہا ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے، کسی کی دین کی اچھی بات سننے کو ہم تیار ہی نہیں، کہیں بھی دیکھیں نا، ابھی نعت شریف ہو نا، میں بڑے سے بڑے عالمی انسان کے نعت خواہ آتے ہیں نا صبح کو، میں 3 گھنٹے سنتے رہیں گے بیٹھے ہوئے، بلکہ جیب سے مال بھی نکالتے ہیں، ایسا مال جناب وہاں جاتے تو ہم سنتے کتنا بھی یار کچھ نہیں، 50-60 ہزار ڈالر مل گئے، تو ہمیں بتا رہے ہیں یہاں میں 5,000 کیا $500 کمانے کے لیے پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں، ویسے کہتا 50-60 ہزار ہی ملے یار، تو کیا مطلب تھا تجھے $10-15 لاکھ کمانے کے لیے آیا تھا کہ ایک ٹور کے اندر، وہ کماتے بھی ہوں گے، واللہ عالم بالثواب، ایسی بات نہیں ہے، تو کیا ہے ہم سنی دیتے ہی وہی سارا، بتائیں نا کون سے مدرسے آج سنی جتنے بیٹھے ہوئے، درد کی بات نہیں، پورے شکاگو کے اندر کوئی علمی مدرسہ نہیں ہے، خدا گواہ بتاؤ مجھے جہاں چلو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہو، ایسا کوئی مدرسہ مجھے بتا دو، ایسا کوئی، کتنی مسجد اپنی سب اپنی بنا کے بیٹھے ہیں یار، میں بھی بنا لوں بھائی، نام ہو فلانے صاحب، وہ شاہ صاحب نے مسجد بنائی ہو فلاں، ایسا کیا ایک چیز مل کے جوائنٹ ہو گیا خدا کے لیے، ایک مدرسہ ایسا بناؤ جب ہمارے بچے پڑھ سکے فیوچر میں، فیوچر تو ہے نا، تم تو چلے جاؤ میں بھی چلا جاؤں گا، میرے دوست بزرگوں، آخر کے اندر آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں مرنا ہے، موت ہے، مرو ایسے کہ تمہارے دل میں سچی بات صحابہ کی محبت ہو، تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، یہ سنی عقیدہ ہے، پکا سنی عقیدہ، ملاوٹ نہیں ہے، یہ ملاوٹ ہے جو ہوگی اس کو چھوڑو، بات ہو رہی ہے جو سچیوں سے، امام بخاری، امام اعظم، امام شافعی اٹھا دو، ان سے بھی پہلے تو صحابہ ہیں ہی نا، ان کے بعد بھی کوئی مورخ لا دو جس نے کوئی اعتراض کیا ہو، بدبخت بھی آئے، ایسا نہیں ہے، اس میں خارجی بھی آئے نا، آئے کہ نہیں آئے خارجی بھی آئے، رافضی بھی آئے، بڑے اس زمانے میں نام مشہور ہے کتابوں میں، لیکن یہ کیا بات ہوئی، اللہ اکبر۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ صحابہ سے محبت، کل صحابہ، قرآن نے یہ کبھی نہیں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رک جاؤ یہ 25 ادھر ہے 20 ادھر ہے، نہیں 20 نہیں، میں نے 25 کو کہا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ بھی جنتی ہے، اللہ اکبر۔ سارے لوگ، ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں کہ ہم کسی کی باتوں میں آ کے اپنی زبان خراب کر کے استغفر اللہ اپنی قبر کو عذاب والی بنائیں، اور پھر صحابہ سے، اہل بیت سے سچی محبت، پیاری محبت، پھر اولیاء کرام سے محبت، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو پھر کیا ہوگا، ایسا عقیدہ والا عشق رسول رکھ کے، ویسے عشق رسول تو ہے، لیکن جب تمہارا بغض ہو صحابہ سے، تمہارا بغض ہو اہل بیت سے، تمہارا اولیاء سے بغض ہو، ایسا عشق نبی کیا نہیں، کہ جب ہوگا کیا کہ جب تینوں کی محبتیں، یہ عقیدہ لے کے جب تم حشر میں جاؤ گے نا، تو انشاءاللہ میری اور آپ سب کی ایک ہی دعا ہے، آخری شعر کے اندر یہی دعا ہے، کیا دعا ہے کہ مزہ تب ہے سرکار، محشر میں پہنچو گے، شفاعت تو امید ہے نا تمہیں، میرے سرکار کرائیں گے، لیکن جب ایسا خود عقیدہ لے کے جاؤ گے تو کیسے نہیں، اچھا ستھرا پیارا عقیدہ لے کے جاؤ گے تو کیا ہوگا، وہاں جا کے یہی سوچ کے جاؤ گے کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔